جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سول سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1975، جس میں ہم نے جائزہ لیا تھا کہ کس بنا پر کسی ملازم کو ان ایفیشینٹ یا کرپٹ قرار دیا جا سکتا ہے اور اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ وہ گراؤنڈز جن پر کسی ملازم کو پینلٹی دی جا سکتی ہے وہ ہیں کہ امپلائی نااہل ہے یا اب اہل نہیں رہا، وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا، مس کنڈکٹ سے مراد ہے کہ غلط طرز عمل کا مرتکب ہوا، یا کرپٹ ہے، بدعنوان ہے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو پھر اسے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پینالٹی دی جا سکتی ہے، اور پینالٹی کی دو مین ٹائپس ہیں۔ پہلی ٹائپ ہے مائنر پینالٹی اور دوسری میجر پینالٹی۔ آج ہم اس سے آگے بات کریں گے کہ یہ مائنر پینالٹیز کون کون سی ہیں اور میجر پینالٹی میں کیا کیا شامل ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے مائنر پینالٹی۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے جی سینشر، یعنی مذمت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب سے کم تر سزا ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ کی صرف مذمت کر کے اسے آئندہ کے لیے محتاط رہنے کا کہا جائے، اسے وارننگ دے دی جائے۔ دوسرے پوائنٹ پر ہے ود ہولڈنگ فار اے اسپیسیفک پیریڈ، پروموشن اور انکریمنٹ۔ کسی مخصوص مدت کے لیے اس کی پروموشن روک دی جائے یا انکریمنٹ روک دی جائے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، یا کسی بھی مخصوص مدت کے لیے اس کی پروموشن یا انکریمنٹ بند کر دی جائے۔ نمبر 3 پر ہے ادروائز دین فار unfitness for promotion or financial advancement in accordance with the rules or orders pertaining to the service or post۔ اس امپلائی کی سروس یا پوسٹ کے متعلقہ رولز کے مطابق پروموشن کے لیے یا کسی فائنینشیل ایڈوانسمنٹ کے لیے انفٹ قرار دے دیا جائے۔ نمبر 4 پر ہے اسٹاپیج فار اے اسپیسیفک پیریڈ ایٹ این ایفیشنسی بار in the time scale otherwise than for unfitness to cross such bar، کہ ٹائم سکیل پر پابندی لگا دی جائے، اس کا ٹائم سکیل روک دیا جائے۔ تو یہ جو ہیں جی نمبر 2، 3 اور 4 یہ ملتے جلتے ہیں کہ پابندی لگا دی جائے، مخصوص مدت کے لیے اس کی پروموشن نہ ہو، پروموشن روک دی جائے، انکریمنٹ روک دی جائے، یا اسے مالی فائدہ اس کا کوئی روک دیا جائے، یا اس کا ٹائم سکیل روک دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں نمبر 2، 3 اور 4 پر آتی ہیں۔ یہ تھی مائنر پینالٹی۔ اس کے بعد پینالٹی کی دوسری مین ٹائپ ہے میجر پینالٹی۔ کوئی اگر بڑا جرم سرزد ہوا ہے تو اس کے مطابق اس کے لیے میجر پینالٹی تجویز کی جائے گی۔ پہلے نمبر پر ہے ریڈکشن ٹو اے لوور گریڈ اور پوسٹ اور ٹائم اسکیل اور ٹو اے لوور اسٹیج ان اے ٹائم اسکیل۔ پچھلے گریڈ میں اس کی تنزلی کر دی جائے یا پچھلی پوسٹ پر اسے بھیج دیا جائے، ٹائم اسکیل کا اس کا جو ہے پچھلے اسکیل میں اسے واپس بھیج دیا جائے، یا ٹائم سکیل کی لوور سٹیج پر واپس بھیج دیا جائے۔ مختصراً کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تنزلی کر دی جائے، اسے ڈیموٹ کیا جائے۔ ریکوری آف دا ہول اور اینی پارٹ آف اینی پیکونیری لاس کاز ٹو گورنمنٹ بائی نیگلیجنس اور بریچ آف آرڈرز، کہ اس نے اگر احکامات کی خلاف ورزی کی، اس کی نااہلی کی وجہ سے، اس کی نالائقی کی وجہ سے جو گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کا نقصان ہوا، اس کی ریکوری کی جائے۔ نمبر 2 پر ہے کمپلسری ریٹائرمنٹ، اسے جبری ریٹائر کر کے گھر بھیج دیا جائے۔ نمبر 3 ریموول فرام سروس سے ریموو کیا جائے۔ نمبر 4 ہے ڈسمسل فرام سروس، اسے سروس سے ڈسمس کر دیا جائے۔ اب یہ جو ریموول فرام سروس اور ڈسمسل فرام سروس ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ وہ فرق یہ ہے، ریموول فرام سروس ڈز ناٹ بٹ ڈسمسل فرام سروس ڈز ڈسکوالیفائی فار فیوچر امپلائمنٹ۔ مستقبل کی امپلائمنٹ کے لیے ریموول فرام سروس ڈز ناٹ
کہ اگر سروس سے کسی کو ریموو کیا گیا تو اسے مستقبل کے لیے کسی سروس کے لیے اسے ڈسکوالیفائی نہیں کیا جاتا، لیکن اگر ڈسمس کیا گیا اسے تو پھر وہ آئندہ کے لیے کسی مزید جاب کے لیے، امپلائمنٹ کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ In this rule, removal or dismissal from service does not include the discharge of a civil servant۔ اب یہ ریموول یا ڈسمسل فرام سروس میں شامل نہیں ہیں یہ چیزیں، اے بی اور سی والی چیزیں، یہ ریموول یا ڈسمسل فرام سروس نہیں کیا جاتا ان کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ نمبر اے پر ہے جی، اپوائنٹڈ آن پروبیشن، اگر کوئی پروبیشن پر ہے، ڈیورنگ دا پیریڈ آف پروبیشن اور ان اکارڈنس ود دا پروبیشن اور ٹریننگ رولز اپلیکیبل ٹو ہم، کیونکہ جب وہ پروبیشن پر ہے تو اس پر پروبیشن یا ٹریننگ رولز اپلیکیبل ہوتے ہیں، تو ان کے مطابق، ان رولز کے مطابق اسے ٹریٹ کیا جائے گا، اسے ریموول فرام سروس یا ڈسمسل فرام سروس نہیں کیا جائے گا۔ بی پر ہے اپوائنٹڈ ادروائز دین انڈر آ کانٹریکٹ ٹو ہولڈ آ ٹیمپرری اپوائنٹمنٹ آن دا ایکسپائریشن آف دا پیریڈ آف اپوائنٹمنٹ، کہ اگر کوئی کانٹریکٹ پر اپوائنٹ ہوا ہے تب، یا کوئی ٹیمپرری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، یا کسی کا اپوائنٹمنٹ پیریڈ ایکسپائر ہو گیا ہے، تب بھی اسے ریموول فرام سروس یا ڈسمسل فرام سروس نہیں کیا جائے گا۔ سی پر ہے انگیجڈ انڈر اے کانٹریکٹ ان اکارڈنس ود دا ٹرمز آف دا کانٹریکٹ، کہ اگر کسی کانٹریکٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق اسے انگیج کیا گیا کسی کانٹریکٹ میں، تب بھی اسے ڈسمسل یا ریموول فرام سروس نہیں کیا جائے گا۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ پینالٹیز کی دو بڑی ٹائپس ہیں، ایک ہے مائنر پینالٹی، دوسری ہے میجر پینالٹی۔ گورنمنٹ سرونٹ کو ان ایفیشینٹ ہونے پر یا کرپشن پر جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں ایک چھوٹی سزائیں ہیں مائنر پینالٹیز، اور اگر کوئی بڑا جرم سرزد ہوا، کوئی ایسی ان ایفیشنسی ہو گئی جس سے گورنمنٹ کو نقصان ہوا، کوئی ایسا راز افشا ہو گیا، یا اس کے علاوہ کرپشن اتنی کوئی بڑی کرپشن کی، تو پھر اسے میجر پینالٹی دی جا سکتی ہے۔ اب مائنر پینالٹی میں شامل ہے اس کی مذمت کرنا، یا کسی مخصوص مدت کے لیے اس کی پروموشن روک دینا، انکریمنٹ روک دینا، اس کا کوئی مالی فائدہ روک دینا، یا ٹائم سکیل روک دینا کسی خاص مدت کے لیے، یہ ہے مائنر پینالٹی۔ اور میجر پینالٹی میں آ جاتی ہیں تنزلی کر دینا، پچھلے سکیل میں لوور سکیل میں بھیج دینا، ٹائم سکیل ہے یا پوسٹ ہے گریڈ لوور میں بھیج دینا، یا جبری طور پر اسے ریٹائر کر دینا، یا ریموول فرام سروس یا ڈسمسل فرام سروس۔ ریموول اور ڈسمسل فرام سروس میں مائنر سا فرق ہے، وہ یہاں آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کچھ انفارمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔